السلام علیکم ناظرین، دس از مطیبہ اینڈ یو آر واچنگ RNN پوڈکاسٹ۔ کرائم کی بات کریں تو میاں بیوی پکڑے گئے ہیں بچے کے ساتھ چوری کرتے ہوئے۔ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اس پہ ڈسکس کریں گے آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک میاں بیوی اپنے بچے کو ساتھ کہیں لے کے جا رہے ہیں چوری کرنے کے لیے۔ بھتہ خوری کی بات کی جائے تو کالج اسٹوڈنٹ سے جو ہے بھتہ مانگا جا رہا ہے، بلیک میلنگ کا کیس ہے۔ آخر کیوں وہ بلیک میل ہو رہی ہے؟ کیا اس نے ایسا کیا یا کیا اس سے ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ بلیک میل ہو رہی ہے اور اس کو پیسے دینے پر مجبور ہے؟ فون کی ٹریپ کالز تو بہت زیادہ آتی ہیں، ہمیں اکثر کال آتی ہے، ہم سے ہماری ڈیٹیل مانگی جاتی ہے اور اکثر ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم اپنی ڈیٹیلز ان کو دے دیتے ہیں۔ اس سے کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، کیا کیا سینسٹیو ہماری انفارمیشن ہے جو ان تک جا سکتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ زیادتی کے کیسز کافی حد تک کم ہو گئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کیس ہے، لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ چلڈرن ہاسپٹل میں جو ہے موبائل سنیچنگ کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ نسیم قریشی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ کرائم کی بات کریں تو بڑے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں چوریوں کے، لیکن یہ ایک انوکھا کیس ہے۔ میاں بیوی چوری کرنے گئے ہیں اور اپنا بچہ بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ کیا وہ اپنے بچے کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بیٹا ایسے چوری کرنی ہے یا یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا چوری ہوں، کرنا یا میاں بیوی کا اس طریقے سے اکٹھے سے جرائم میں جانا، جی اس کی سب سے بڑی وجہ تو ایک آتی ہے، ہماری معاشی معاملات جو ہے نا بہت ویک ہو چکے ہوں، ذرائع آمدنی کم ہیں، جی اخراجات زیادہ ہیں، تو ایسی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جی آئے دن آئے روز کہ نارمل لوگ ہوتے ہیں یہ، ہوں، لیکن یہ جو ہے نا ان کی یہ دو میاں بیوی تھے، جی یہ تالا لگا ہوا گھر دیکھتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، تو اس کو یہ توڑتے تھے، توڑ کے جیسے جو بھی ان کو ملتا تھا وہ چوری کر لیتے تھے۔ اچھا اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی نا بچے والی، جی اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ یہ زیادہ وارداتیں انہوں نے کی ہیں اقبال ٹاؤن سرکل اچھا جو ہے نا، جو اس کا پولیس کا جو ہے ایک سرکل اقبال ٹاؤن ہے، جی اس کے ایریے میں جیسے سمن آباد ہو گیا، اقبال ٹاؤن ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی وارداتیں یہاں انہوں نے کی ہیں وارداتیں، ٹھیک ہے اور مختلف طریقے سے، مطلب زیادہ یہ تالا کاٹتے تھے یا کھول لیتے تھے، ان کے پاس چابی ہوتی تھی۔ تو یہ جو بچے والی بات ہے نا، جی یہ بچے کا سین یہ ہے کہ یہ جب واردات کرنے جاتے تھے نا، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اچھا اس لیے اپنے بچے کو ساتھ لے لیتے اچھا کہ تھے۔ فیملی جا رہی ہے تو فیملی ایسا کچھ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دیکھ لیں، تو ان کی کم بختی آئی ہے، انہوں نے ان کے خلاف ایک مقدمہ سمن آباد میں درج ہوا تھا، اچھا 345 تھانہ سمن آباد میں، ٹھیک ہے 345/26، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، اور یہ اس کا سراغ لگانے لگی پولیس جو ہے، تو ہوں انہوں نے اس کا پتہ کرتے ہوئے، مطلب CCTV کیمرے کی مدد سے، ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے یہ پہنچے ہیں۔ اس سارے آپریشن کی جو یہ نا نگرانی کر رہی تھی جی SP اقبال ٹاؤن ہے سدرا خان، اچھا یہ انہوں نے ان کو اپنے سٹاف کو اس کا ٹاسک دیا اسپیشلی طور پہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ٹریس کریں کیونکہ چوریاں بہت زیادہ ہو رہی تھیں۔ جب یہ ان کا CCTV کیمرے میں دیکھا گیا تو پتہ لگا ایک مرد اور ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو تلاش کیا گیا، کرتے کرتے ان کو نا پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے اچھا، ملزمان گھروں کی اس سے ڈکیتی سے پہلے گھروں کی ریکی کرتے تھے، دوران ریکی شک سے بچنے کے لیے نا، جب وہ ریکی کرتے ہیں، میں نے بتایا نا بچے کو سارے، جی جی مطلب گلی میں گئے ہیں، گزر رہے ہیں پیدل یا موٹر سائیکل کے اوپر، گھروں کو چیک کرتے تھے کس گھر میں تالا لگا ہوا ٹھیک ہے، ہے کیا لگا ہوا ہے، ساتھ میں بچہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو بچے کی کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ تاکہ آخر ہم کوئی ایسی نارمل دیکھیں واردات نا، ہو آپ سکتی ہمارے ہے۔ ایریے میں یہاں سڑک سے کوئی گزر رہا ہے، جی ساتھ میں بچہ ہے، تو وہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل شک نہیں ہوتا تھا، اور یہ اس طریقے سے ہوں یہ ان کو پکڑا گیا، ان کے اوپر کچھ ان کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس کوئی کسی کو کور اپ کرنے کے لیے ان پہ کیس ڈال رہے ہیں؟ دیکھو مطیبہ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو سب سے پہلے بات جو ہے نا، اس سرکل کی جو ہے نا SP صاحب ہیں جی سدرا خان، جی
اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اس چیز کو بڑی سختی سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ کسی مظلوم کو یہ ناحق نہ پھنسایا جائے. اور اسپیشلی جو سدرا خان جو ایس جی پی ہے یہ جو پولیس آفیسر ہے یہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ گنہگار جو ہے بچتا نہیں ہے ٹھیک ہے۔ اور کسی بے گناہ کو وہ ان کی نگرانی میں جو ان کا اب تک کا جو پولیسنگ کا پیریڈ ہے میں کسی بے گناہ کو کوئی اگر پھنسائے گا کوئی پولیس آفیسر ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بے گناہ کو پھنسایا ہے تو اس کا وہ مطلب جو بھی جس طریقے مطلب سے بھی کریں شک کی بنیاد پہ نہیں تو یہ پکڑا۔ جہاں تک میرا خیال ہے کیونکہ اس کا ابھی پچھلا کوئی پرانا ریکارڈ بھی نکلا ہے ان کا جی۔ چوریوں کا اور یہ ایس پی سدرا خان کے ہوتے ہوئے اور ڈی آئی جی آپریشن جو ہے فیصل کامران کی وجہ سے اور اسپیشلی سدرا خان کی مانیٹرنگ کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا کوئی ان کا یہ مائنڈ ہے. وہ جی جی خاتون پولیس آفیسر ہے ٹھیک ہے، اس کو مطلب وہ آپ کے اس کو اپنی وہ گیم بنانی یا پھر اپنے اسکور پورے کرنے کا انہیں ٹھیک کوئی ہے، شوق نہیں ہے. نہیں ہے، ماضی کے یہ ان کے اوتھینٹک ہے، اتھینٹک بالکل صحیح ہے۔ مقدمہ جو ہے صحیح ہوا. اچھا مجھے بتائیں کہ سی سی ٹی کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ جو بھتہ خوری کے کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ایک کالج کی اسٹوڈنٹ سے۔ اچھا مطیبہ یہ جی ایسا ہے کہ یہ میں یہ ایک بات کہوں گا اس میں نا یہ جی لوگوں کو میسج دوں گا یہ ساری وارداتیں یہ کارروائی اس طرح کی جو ہے نا یہ جی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادہ تر میجورٹی سوشل میڈیا کی ہے اچھا پیدا کی ہوئی. اچھا کوئی اسنیپ چیٹ ایک چیٹ ہے جی ٹھیک ہے ایپ ہے ایک، ہاں ایپ جی۔ ہے اس کے اوپر ایک صاحب رابطہ کرتے ہیں ایک لڑکی کے ساتھ لاہور کی رہائشی ہے حالانکہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ ایگزیکٹ کس علاقے کی رہائشی ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا. تو اس کا کوئی 6 ماہ پہلے نا اسنیپ چیٹ پہ علی حسن نامی ایک شخص سے نا ان کی دوستی ہو جاتی ہے اور پھر جیسے دوستی ہوتی ہے آپ کو پتہ آہستہ آہستہ جی موبائل نمبر دیا اس پہ اسنیپ چیٹ پہ میرا ایپ پہ بات ہو سکتی ہے موبائل نمبر نہیں ہوتا. بعد میں موبائل نمبر ایکسچینج ہوا جی واٹس ایپ پہ باتیں ہونے لگ پڑیں اور پھر ملاقات ہوئی. دوران ملاقات اس بندے نے اس لڑکی کا موبائل وغیرہ لے کے کوئی ڈیٹا کاپی کر لیا. نمبر 1 نمبر 2 جو لڑکی الزامات لگاتی ہے ہاں جی وہ کہتی ہے کہ مظہر علی حسن نے میری ذاتی معلومات اور تصاویر حاصل کر کے مجھے مختلف اوقات میں ہراساں کیا. اچھا اور یہ جو علی حسن ہے اس نے موبائل نمبر لینے کے بعد اسے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی بھی کوشش کی ٹھیک ہے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور اسے دھمکیاں دیں کہ جو سب سے بڑا خوفناک بات ہے جی یہاں پہ یہ لڑکیوں کو دیکھنا چاہیے والدین کو دیکھنا چاہیے سب اور لڑکیوں کے تو اسپیشلی میں یہ بولوں گا کہ اگر کبھی اس طریقے کے کسی چنگل میں یا چکر میں کہیں پھنس جائیں کبھی ان کو کوئی بلیک میل کر رہا ہو کبھی ان کو کوئی کہہ رہا ہو کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں ایسے کر دوں یہ نا وہ فوری طور پہ ان کو چاہیے کہ اپنی فیملی کو بتائیں. مطلب ادھر ادھر دوستوں کو احباب کو بتانے کی نہیں ضرورت وہ بالکل دوستوں نہیں باپ ہے، کیا بتانا اپنی کسی فیملی کو وہ بتائیں۔ کیا کرے گی بات وہ اپنی جی جیسی ایک لڑکی سے بات کرے گی ٹھیک ہے اپنی فرینڈ سے سہیلی سے بات کرے گی. اب وہ جو اس کی فرینڈ ہے سہیلی وہ اسی کی ایج فیلو ہے اس کا بھی اتنا ہی ہے ہاں جی اتنا ہی ہونا یہ چاہیے کہ لڑکیوں کو میں اس کو بات تفصیل بعد میں جی بتاتا ہوں جی لیکن اس سے پہلے یہ کہنا میرا خیال ہے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں جی کہ لڑکیوں کو خواتین کو جب بھی کبھی بلیک میلنگ یا اس طرح کا کسی مسئلے کا سامنا ہو فوری طور پہ اپنے گھر کے کسی بڑے کو جی انفارم بھائی کو کریں۔ فوری انفارم کریں ان کے علم میں لائیں نہ کہ بعد میں کوئی اور گند ہو جیسے کہ ابھی ایف آئی آر تک بات لیکن وہ پہنچی. ڈر جاتی ہے نا فیملی، پتہ نہیں کیسے ہمارے ریئیکٹ کرے گی، کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ اصل میں مطیبہ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں یہ خرابی ہے ہمارے کہ ہم لوگ پتہ کس دور میں رہ رہے ہیں. جی ہم جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکلے ہیں تو ہم تمام شہر کی خواتین جو ہم سے بات کر لیں جو ہے ہمارے گھر کی ماں بیٹی بہن جو ہے نا وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ اگر بات بھی نوٹس بھی لے رہی ہو تو اسی انہوں پہ جاؤں گے ٹھیک ہے نا. یہی تو معاشرہ ہے نا، یہ ابھی تک معاشرہ اس لیے لڑکیاں جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کر سکتی آنر کلنگ اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر لڑکیاں اور یہ اچھا یہ والا اسنیپ چیٹ والا بھی واقعہ پتہ جی کیوں جی ہوتا ہے کیوں؟ جب آپ کا اپنی فیمیلز کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ کی بیٹی ہے جی آپ کی بہن ہے تو آپ کا جب اس کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہوگا نا آپ اس کے دکھ سکھ نہیں کرو گے آپ اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھو گے آپ اس کے مسائل نہیں سنو گے آپ اسے بات تو پھر جب اس کو کہیں دائیں یا بائیں اس طرح کا جعلی بندہ جو ایک میسج پہ کیا کر رہے ہو پھر کیسے ہو کیا کہہ رہے ہو سونا نے اٹھا ہے کہ نہیں سو کے
اس طرح کی جب گفتگو شروع, کھانا کھا لیا, اچھا باہر نکل رہے ہو, پاپا نے کیا بہت زیادہ ڈانٹ دیا, بڑی بڑی بات. جب اس طرح کی ہوتی ہے نا تو وہ ایک وہ معصوم ہوتے ہیں نا لوگ, وہ گھریلو لوگ ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں, ان کو سمپتی ملتی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے. تو وہ ایسے لگتا ہے لڑکی کو ایسا لگتا ہے. بڑے بڑے کرائم کیس ایسے بہت سارے میں ایسے میرے پاس, اتنے تک خوفناک ہو گیا, بعد میں گند پڑ گیا. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ لڑکیاں اپنے گھر جانے کے لیے نہیں رہے, اتنی خرابی ہوگی. بروتھل ہاؤسز میں سیل کر دیا, مطلب لڑکی کو ڈرایا پھسلایا, اس کو لے کر آئے. ایک کیس تھا ادھر نمک کوٹ کا نا, عام روٹین میں نا ایسے ہی فیس بک پہ پر دوستی ہوتی ہے, دوستی ہونے کے بعد وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ گپ شپ ہونے لگ پڑتی ہے, نمبر چینج ہو جاتے ہیں, نمبر پہ باتیں ہونے لگ پڑی. پھر اس کو یہ بتاتا ہے کہ جناب ہم شادی پہ اکساتا ہے اس کو, لڑکی کو. لڑکی کہتے راضی ہو جاتی. لڑکی تھی کم ایج کی, باتوں میں آ گئی. وہ ایک تو ہوتا ہے 18 ایئرس, وہ بھی نہیں, اس سے کم. یہ ٹارگیٹ ہی ایسی لڑکیوں کو کرتے ہیں, چھوٹی بچیوں کو, ویک والوں کو, کمزور گھر کے لوگوں کو. دوستی کر لی, دوستی کر کے اس کو پہلے دن نکال کے خاتون کے گھر میں لے گیا. اس اپنے خاتون کے گھر میں اس نے بتایا کہ جناب اے میری پھوپھی ہے. لڑکی نے کہا اچھا ویری گڈ. انہیں کہا جی میں ہوں جاواں گا اپنے فیصل آباد, اپنے گھر جان بناواں گا, انہیں دن تو ایتھے رہ تے تینوں میں اتوں لے جاواں گا. اتنے میں ایک شام کو اسی دن ایک مولوی صاحب آتے ہیں, ان سے اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے, اس کو سائن وائن کر کے دے دیتے ہیں کہ تو ایتھے رہ, تو میری بیوی ہے تے میں آنا. دوپہر کو 3-4 بجے یہ نکاح ہوتا ہے, اور لڑکی کو جناب جی بڑی خدمت کی جاتی ہے. لڑکی کے لیے برگر آ رہے ہیں, جو خواہش کر رہی ہے, پیزا آ رہا ہے, نوڈلس کھانا, جو وہ کہہ رہی کہ مجھ سے اچھی زندگی کون سی ہے, زندگی تو اصل میں تو یہ ہے. اب تو مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا, میرا تو بڑا زبردست شوہر ہے, یہ تو کمال کرے گا. وہ چلے گئے, مصروف چلے گئے. رات ہو گئی, لیٹ نائٹ ہو گئی, رات ہو گئی. اس نے کہا کہ وہ آیا نہیں. انہیں کیا آ جائے گا, رات فون پہ رابطہ کرنا چاہو. نے کہا جی میں آ جاؤں گا, تو آرام نہ تیرا تو پریشان ہو. رابطہ ہوا, فون پہ بات چیت ہوئی, ختم ہوئی. اگلے دن پھر نہیں آیا, فون پہ رابطہ کیا, اس نے ہلکی سی بات کی, میں بزی ہوں, ختم ہو گیا. رات کو پھر اس نے بات کی کہ کب آؤ گے. وہ بھائی صاحب کا رابطہ ہی بند ہو گیا. اتنے دن میں وہ جو اس کی پھوپھی تھی, اس کو وہ جوس پلا رہی ہے, چیزیں کھلا رہی ہے, مزے, او کیا انجوائمنٹ. وہ کہہ رہی ہے اچھا. اس نے خیر لڑکی نے یہ سوچا کہ چلو 2-4 دن کے بعد آ جائے گا, میں چلی جاؤں گا, اپنے گھر میں چلی جاؤں گی. اب پیچھے گھر والے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, پولیس کے پاس جا رہے ہیں, اور پولیس سے مل رہے ہیں. انہوں کیا کہتے ہیں کیس وغیرہ کر رہے ہیں, کورٹ میں جا رہے ہیں. کورٹ میں جناب لڑکی کو پیش کر دیا جاتا ہے. اچھا, کورٹ میں لڑکی کا بیان کرایا جاتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک چیز ہے, لڑکی تو کم عمر ہے, لڑکی کو ڈارک میک اپ کرایا جاتا ہے, اونچی ہیل کی جوتی پہنائی جاتی ہے, اس کو چلنا نہیں آتا, اس سے پہلے پریکٹس کراتے ہیں. اچھا, پورا دن صبح شام تک چل کے چلو تم اس کے ساتھ, تاکہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگے. ٹھیک ہے, بڑی لگے, اس کے موٹے پتہ ہے جو بھی بڑا میک اپ ہوتا ہے وہ کراتے ہیں. اس کو کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں. کورٹ میں جا کے وہ پیش ہوتی ہے, وہ کہتی جی میرا پیو اے کرنا چاہ رہا ہے, میرا انج کرنا چاہ رہے سن, کتے اور غلط کرنا چاہ رہے سن, بیچنا چاہ رہے سن, میں بالغ ہاں تے میں اپنی مرضی نہ, میرا شرعی حق ہے. بس اب کورٹ بھی پریشر اتنا ہے یا کیسز اتنا ہے, انہوں نے اوکے کر دیا, اب کار ختم. اب یہاں پہ جو سننے والی بات ہے ہماری نیو جنریشن کی لڑکیوں کے لیے, کہ وہاں سے اب یہ وہ لڑکی جب جیسے گھر وہاں سے آتی ہے, آتے ہی آنٹی کہتی تو فیصل آباد جانا ہے. ٹھیک ہے, اب فیصل آباد اسے ایک بروتھل ہاؤس میں بھیج دیا ویری فرسٹ ڈے, جس دن وہاں سے وہ آتی ہے. نہ وہ سیاں آیا, نہ سیاں وہ کورٹ میں تھا, جو جس کے ساتھ بروتھل ہاؤس میں بھی تم متیبہ سن کے حیران ہوگی, وہاں پہ اس کو 60,000 روپے ویکلی رینٹ پہ رکھ دے دیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اچھا, اب یہ واقعہ جو یہ والا سارا کیس جو ہے نا, یہ ہے ڈی آئی جی ایڈمن اس وقت سی سی پی آفس میں عمران کشور صاحب نے انویسٹیگیٹ کیا تھا. اور یہ انویسٹیگیٹ ایسے کیا تھا کہ روٹین میں کسی نے چٹھی بھیجی کہ جی ایسے ایسے یہ ہوا ہے, عام گمنامی بے نام. انہوں نے وہ چٹھی پڑھی, چٹھی پڑھ کے انہوں نے کہا نہیں اس کو روکو. جب آگے جا پتہ کرایا تو سب کا چیز ٹھپ ہے, پولیس نے, لوکل پولیس نے کوئی کیس پہ کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا تھا, کچھ نہیں. انہوں نے پھر سارے نمبر نکلوائے, نمبر نکلوا کے پھر وہ جو آنٹی تھی اس کی پھوپھی تھی وہاں تک پہنچے. تو وہاں تک پہنچے تو متیبہ تم سنو گے ایک انکشاف, مجھے ڈی آئی جی
عمران کشور صاحب نے بتایا. جب وہاں تک پہنچے اس خاتون تک, تو اس خاتون نے پہلے تو نہیں مانی. اس نے کہا جی بڑا لگژری لائف, محلے والوں نے بھی کہا جی لگژری لائف تو جی رہے ہیں, اس کا کاروبار کیا ہے ہمیں نہیں پتا. جب اس کو تھوڑا سا پولیس نے اپنے سٹائل سے پوچھا تو پھر وہ بکی. پھر اس نے کہا جی لڑکی تو فیصل آباد میں ہے. اچھا وہ لڑکا کدھر ہے؟ وہ نمبر جو تھا وہ آنٹی ہی استعمال کر رہی, جو لڑکے کا نمبر تھا, جو اس وجہ سے وہاں تک پہنچے. لڑکے تک پولیس پہنچی اور وہ پھر قاری صاحب کو بلایا. اچھا, قاری صاحب جنہوں نے نکاح پڑھوایا تھا. جی, قاری صاحب سے پتہ چلا, تم یہ سن کے جو خوفناک انکشاف میں کرنے لگا ہوں, آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ قاری صاحب نے 200 سے زائد ایسے نکاح کرائے تھے جس میں نہ لڑکی سامنے تھی نہ لڑکا سامنے تھا, صرف ڈاکومنٹ بنا کے دیے تھے کہ لو جاؤ کوٹ لے کے جاؤ. فیک اوریجنل ہی ہو گیا نا, سائن کر دیے, وہ کر دی لڑکی جیسے انگوٹھا لگوا لیا, سائن کرے, کوئی لڑکی نے کیا نکاح ہو گیا تیرا, لڑکیوں کو کیا پتا. انہوں نے تو سائن کیا تو یہ اس طرح کا گینگ تھا, اس طرح کا گینگ تھا. لڑکی کو وہاں پہ جب ریڈ کی گئی, اس سمیت کوئی میرا 10 یا 12 لڑکیاں برآمد ہوئیں. ٹھیک ہے, ان کو مختلف جگہوں پہ بھجوایا گیا, اس لڑکی کو بھی بھجوایا گیا. تو اب واپس آتے ہیں اس سٹوری پہ. ٹھیک ہے نا, یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے. تو ہارش ریئلٹی ہے سوسائٹی, ہارش ریئلٹی ہے. لڑکیاں ایک تو یہ ہے کہ یہ چھونا جو ہے, اس چھونے سے بچیں, یہ سب سے بڑا خطرناک ہے. کیونکہ آپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز, آپ سے زیادہ محبت کرنے والے آپ کی فیملی سے آگے کوئی نہیں ہے. بالکل, چاہے وہ آپ کٹتے ہیں, چاہے آپ کو کسی بات پہ ڈانٹتے ہیں, چاہے آپ سے ناخوش ہیں, لیکن ان سے بڑا ہمدرد پوری دنیا میں کوئی نہیں. بالکل. جب شادی ہوتی ہے ایک شرعی رشتہ بنتا ہے میاں بیوی کا, اس سے پیارا رشتہ بھی کوئی نہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں واپس اس لڑکی کے اوپر. اس نے نا اس سے دوستی ہو گئی, میں نے بتایا آپ کو. دوستی ہونے کے بعد یہ مصروف نے اپنے پرپرزے نکالے, اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بننے لگے. اللہ بہتر جانتا ہے, جو بھی ہم تو جو ایف آئی آر ہے جو اس کے مطابق بات کریں گے, اس سے آگے کی بات نہیں کریں گے. لڑکی کو ٹریپ شریپ کر لیا, لڑکی کی کوئی ایسی چیزیں آ گئی جس سے اس سے بلیک میل کرنے لگا. اب بالآخر لڑکی کا ایک ٹائم تھا, اس کا اس نے پھٹنا تھا. جب اس نے لڑکی کو زیادہ ڈرا دیا نا, کہ ڈرانے, ایک سیانوں نے کہا ہوا ہے نا, ایک بڑے سیانوں نے کہا جب آپ بلی کا شکار کریں, بلی ایک سب سے بزدل ترین جانور سمجھا جاتا ہے, تو اس کے فرار کا راستہ ضرور چھوڑیں. اگر آپ اس کے فرار کا راستہ چھوڑیں گے, وہ آپ کو پلٹ کے پنجہ مارے گی. اچھا انہوں نے ان کو دھمکی دے دی کہ میں تمہاری یونیورسٹی کے باہر ہوں, پیسے مانگے اس سے. تو 4 لاکھ کچھ میں, اس نے 4,67,000 روپے اس سے مختلف اوقات میں طریقے سے اس سے بھتا وصول لے لیے, بلیک میل کر کے. لے چکا ہے حاضر, یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے, جیسے گھر سے چوری چوری کر لیتی ہیں نا لڑکیاں, جیسے بھی ہے, اس کو جمع 4.5 لاکھ روپے 4,67,000 روپے جو لکھے پڑے ہیں. انہیں دھمکی دی کہ اگر تم یونیورسٹی کے باہر آ گئے تمہارے منہ پہ تیزاب پھینک دوں گا. لمٹ کراس کر دی. ہاں, جب یہ ہوا تو ڈر, تو اس نے شاید کسی سے بات کی ہے, کیا ہوا, تو پھر اس کا لاہور کے تھانہ فیصل ٹاؤن میں اس کا مقدمہ درج ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کہ کہتے ہیں ملزم کو بھی میرا خیال ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے یا پھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بات تو صرف اتنی ہے نا کہ یہ اس طرح کی دوستیاں, یہ چیزوں سے آپ کو سیف رہنا چاہیے. آپ کے آگے بڑی زندگی ہے لڑکیوں کے سامنے, بالکل ایسے ہے. لڑکیوں کو اپنی زندگی انجوائے کرنی چاہیے, اپنے پڑھ کے نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ آج کل کے عشق سارے اسی طرح کے, شادی ہو ہی جانی ہے. آج کل کے عشق وہی سے ڈیجیٹل عشق ہے, اب تو اے آئی عشق ہے. بالکل ایسے. اچھا اب ہم بات کریں یہی ٹریپ کی, بھتا کی, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آفیسز میں کولیگز بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں, ان سے بھتا فضول. ہاں, یہ نا ایک واقعہ ہے, یہ غالب مارکیٹ کے علاقے میں ہوا ہے. ملزمان نے نا اپنے ہی چینل کے ڈرائیور کو, وہ ڈرائیور ہے, وہ مقدمے پھنسانے کی دھمکیاں دے کر رقمت آئی تھی, بتا لیا تھا. اور ڈرائیور کی جانب سے نجی چینل کے رپورٹر نے پولیس پر پریشر ڈالا کہ پیسے پولیس نے لیے ہیں. اچھا, جھوٹا کیس بنانے کے لیے. اچھا ہاں, تو مقدمہ درج کر کے تحقیقات کرنے پر نجی چینل کا رپورٹر جھوٹا ثابت ہوا. گرفتار ملزمان میں عمیر اور عاشق شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے نا پولیس نے گرفتار کر کے انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیے. اچھا اب یہ جو واقعہ ہے نا یہ والا, اس میں کیونکہ وہ یہ آپس میں کولیگ ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا ویسے کولیگز جو ہے کیسے بلیک میل کر سکتے ہیں, کس بات پہ بلیک میل کر سکتے ہیں, بات تو ہونی کوئی اور پتہ نہیں کیا لین دین ہے کیا نہیں ہے. ویسے پولیس کو یہ انویسٹیگیشن کرے گی, یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. بہرحال چلیں.
اچھا اگر آگے ہم بات کرتے ہیں سی سی ڈی کا بڑا ایک ٹیرر جو ہے بڑے کم عرصے میں بن گیا، لیکن زیادتی کا کیس آیا سامنے، ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس حوالے سے بتائیں کہ کیا سی سی ڈی کا ٹیرر ختم ہو گیا ہے؟ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ہوں، سی سی ڈی کا جو ٹیرر ہے نا واقعی جی بڑا ٹیرر ہے، جی ٹھیک ہے جی. وہ جو ہے جرائم پیشہ والا لوگوں کے والے سے میں دوبارہ بات بتا دیتا ہوں کہ سی سی ڈی کے ٹیررز نا، سی سی ڈی نے یہ کنٹرول، پولیس کنٹرول کرتی ہے یہ جرائم پیشہ لوگوں جی کو، ڈاکو بدماشوں. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے جی 2025 میں. یہ ہمارے یہاں پر ایک تو ڈالا کلچر کو ہاں پہ جی کنٹرول کیا گیا. جیسے یہ ڈی اے جی فیصل لاہور ہیں، ڈی اے جی فیصل کامران، ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران جب آئے تو انہوں نے آتے ہی ڈالا کلچر اور قبضوں کے اوپر بڑا جی کنٹرول کیا، بڑا سخت انہوں نے ایکشن لیا. ہوں اس کے بعد بن گئی سی سی ڈی. جب سی سی ڈی بنی تو سی سی ڈی کے ٹارگٹ ہوئے وہ عادی ملزمان، ہوں ڈاکو ڈکیت، ہوں ریپسٹ، قبضہ مافیا، جی منشیات فروش، یہ سارے کے سارے آ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا، سی سی ڈی نے جو کن ٹوٹے بدماش جس سے عوام پبلک تنگ ہے ٹھیک ہے ان کو نکیل ڈالی. وہ جو گنے لے کے پھرتے سے اس کے اوپر پابندی لگائی. جی اب مطلب آپ ہوتا یہ تھا کسی بھی علاقے میں نا کوئی ایک آدھ پہلوان ایہو جہا ہوندا سی، تسی ਉਹਦੇ ڈیرے تے چلے جاؤ، باہر سے بندے تلاشیاں لے کے اندر بھیج رہے ہیں، انڈین فلم کا سین. ہاں جی یا پھر ویسے باہر کوئی گن مین کھڑے ہوئے ہیں، اندر گھسے، ایک دو نے ایسے گن پکڑی ہے، ادھر سے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو آپ جا کے بیٹھے ہیں تو اس چودھری کے پاس یا جو بھی کوئی ملک صاحب ہے جو بھی اس کے پاس ادھر گن پڑی ہوئی ہے، سامنے گن پڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں لوگوں کے. جی ٹھیک ہے نا. اچھا جب اسے سی سی ڈی نے یہ کہا کہ جناب ایسے کوئی کن ٹوٹا بدماش جو ہے نا اسلحہ کا پریشر کسی کے جی اوپر نہیں ڈالے گا، دکھانے کے لیے بھی نہیں رکھے گا، بلکہ ابھی تو اسلحے ریکوری کے حوالے سے مہم چل رہی ہے. مہم ان قریب چلنے والی ہے. یہ بھی ناظرین کے لیے خبر ہے کہ وہ جو نیا قانون بنا ہے پنجاب سرنڈر السٹ آرمز ایکٹ ٹھیک ہے 2026، ٹھیک ہے وہ اس میں کچھ وزیر اعلیٰ نے اس کی منظوری دے دی ہے. ابھی اس کے باقی پروسیس جاری ہیں، اس پہ کچھ افہام و تفہیم یا سوچ و بچار یا یہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن جیسے وہ آیا ان کن ٹوٹے بدماشوں کے پاس جو اسلحے زیادہ ہیں اور جن لوگوں کے ایف آئی آریں درج ہوئے ہیں وہ سارے فارغ کر لیے جائیں گے. تو میں بات بتا رہا تھا کہ یہ اب بھی گلی محلے میں جو بدماش کن ٹوٹے تھے نا، انہوں نے سروں پہ ماشاء اللہ سے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، ماشاء اللہ سے نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، تسبیحاں رکھی ہوئی ہیں. جی ایک دو کا تو مجھے پتا چلا وہ اپنے علاقے کے مساجد کی کمیٹیوں کے رکن بن چکے ہوئے ہیں. یہ 4-5 ماہ کے اندر، یہ نا یہ 4-5 ماہ جی کے. تو لہٰذا پولیس کا جو ڈر ہے نا ان لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے لیکن میں نے پیچھے بھی بات کی تھی یہ کہ ہمارے سوسائٹی کے جی اندر ایسی خوفناک ہاں جی ان ڈاکو ڈکیتوں سے زیادہ خطرناک سفید کپڑوں کے اندر خوبصورت چہرے کے پیچھے جی اچھے چہرے کا، اچھی تہذیب کا نقاب اوڑے ہوئے ایسے خطرناک بھیڑیے موجود ہیں ایسے ہے جو سی سی ڈی کو سوچتے نہیں ہیں، جی ٹھیک ہے وہ تھانے کو سوچتے نہیں ہیں، ان کا دا لگتا ہے وہ دا لا دیں. اچھا اب دیکھا جائے تو یہ بھی ویسے خطرناک لوگ ہیں، ان لوگوں کی بھی معافی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ جو واقعہ ہے، یہ جو کیا یہ کہتے والا ہیں ہے لڑکی سے زیادتی کی جو لڑکی کی سے گئی، ہاں زیادتی جی کا، یہ جو ہے نا قلعہ گجر سنگھ کے علاقے کا ہے. وہاں پہ قلعہ گجر سنگھ تھانے کے علاقے میں ہے جوس کارنرز، اچھا گڑی چوک والی سائڈ پہ جانا جوس کارنرز. وہ جوس کارنرز ایسے ہیں جیسے آپ بیٹھیں تو اوپر کی منزل میں ہوتے ہیں، کبھی اوپر بندہ، آج کل بہت کم ہی ادھر جاتے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی وہ جوس کارنر موجود ہیں، تو وہ کیبن ٹائپ سا لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھائی صاحب سے لڑکی کہتی ہے کہ اس سے اس کی کوئی ہیلو ہائی ہوئی، ٹھیک ہے، اسے بھلا پھسلا کر وہ اپنے ساتھ جوس کارنر لے گیا ٹھیک ہے اور وہاں پہ زبردستی سے نا زیادتی کر کے فرار ہو گیا. یہ تو اس کی ایف آئی آر ہے کے بارے جو ہے. تو اس نے جو ہے نا فوری طور پہ اطلاع دی پولیس کو اور قلعہ گجر سنگھ کی پولیس کو. پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے ٹریس کر کے نا ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں پیچھے کرول بازار سے نا
ملزم کو گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے, ملزم گرفتار ہو ملزم گیا, پکڑا گیا اور تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ نمبر 704/26 درج کر لیا گیا ہے ترجمان کے مطابق, جی, اور اس کی خلاف اس کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا ہے. اور جو ہے نا ایس پی سول لائن چودھری اثر علی کا کہنا ہے کہ زیادتی سے گھنونے جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. اچھا, اب میں نے جو یہ پوری تمہید باندھی نا, کہانی پیچھے بھی باندھی میں نے کہی, یہ کیس جو ہے نا, یہ اس طرح کے ہماری سوسائٹی کے اندر وائٹ کالر لوگ ہیں نا, یہ وہ وارداتیں کر رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے پڑوس میں بھی ہیں, آپ کے دائیں بھی ہیں, بائیں بھی. جنہ موزس چہرہ ہے نا تے وہ اتنا ہی خطرناک ہے, اتنے خوفناک ہیں کہ آپ ان کی حرکتیں ایسے لوگوں کی آپ سنیں. تو سر یہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ملزم ہے, یہ نہیں ہے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ مطیبہ, جی, میں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں, جی, ایک ہی طریقہ ہے, کیا؟ کہ سرے عام ان کو لٹکایا جائے. بالکل سرے عام اس طرح کے کیسز والے, ریپ کرنے والے, ریپسٹ ہوں, گینگ ریپ والے ہوں, بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہوں, ایسے لوگوں کو سرے عام کرینیاں موجود ہیں, کوئی چکر نہیں, کوئی چونک ہے ڈھونڈ لیں, وہاں پہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ یوں کر کے لٹکا دیں اس کو, ایسے بندے کا عدالت قوانین میں تھوڑی سی لگتا ہے ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں نا, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. ہاں جی. قانون میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر ثابت ہو جائے. جی, دیکھیں نا, سی سی ٹی کے پولیس مقابلوں میں تو بندے مر رہے ہیں نا, مار ہی رہے ہیں مبینہ پولیس مقابلوں میں, ساتھی چھڑانے کے لیے آتے ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, تو وہ اللہ کو پیارے ہو ہی رہے ہیں نا, اپنے جہنم واصل ہو ہی رہے ہیں نا. تو ایسے جس بندے کا کوئی ایسا ملزم ہو تو اس کے کیس باقاعدہ ٹرائل چلے, ٹرائل چلنے کے بعد اس کو اگر جرم ثابت ہوتا ہے سچ میں تمام زاویوں سے دیکھ کے, تو اس کو سزائے موت ہو, اور سزائے موت جج صاحب لکھیں. قانون میں ترمیم جب ہو جائے جی, ایسے ملزم کی سزا آپ چونک میں لٹکائیں. جب چونک میں لٹکائیں گے نا, تصور کرو, موبائل فون سارے کو لے گئے, بالکل ایسے ہی سارے کو موبائل فون نے تو سارے ویڈیو بنا دینے, تو انہوں نے ویڈیو بنانی ہے, تو جانی پتہ نہیں کتنے کتنے. تے پھر اس تو بعد مینوں ایک دس خود قاتلاں نوں سرے عام پھانسی ہوئی سی تے سکون ہو گیا سی. ٹھیک ہے نا, ہن دوبارہ پھر ایسے شروع ہویا ہے, تے ایدے سی سی ڈی دا کوئی قصور نہیں گا. سی سی ڈی اپنا کام پہ کر دی ہے, لیکن تھوڑا جنا قانونی ترمیم ہو جائے تے آپ مطیبہ یہ اس طرح کے واقعات کسی کی جرت نہیں ہوگی, کسی کے بچے کی طرف دیکھے, کسی کی بہن بیٹی کی طرف دیکھے, بالکل ایسے جرت نہیں ہوگی کسی کی. میں کہہ رہا ہوں یہ ایک دفعہ گورنمنٹ جو ادارے ہیں یہ قانون میں اس میں بھی ترمیم کریں, جیسے نئے قوانین بنا رہے ہیں ترمیم کریں, اور یہ کریں. دوسرا, قوانین کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں. بالکل ایسے ہی ہے. چلڈرن ہاسپٹل میں چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں, ان کی جو ہے ٹریٹمنٹس کی جاتی ہیں. ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں بھی ایک کیس سامنے آیا, 4 دن سے لاش پڑی ہوئی تھی گاڑی میں, اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا, وہ شخص ادھر ہی دم توڑ گیا. اور ابھی ریسنٹلی ایک اور کیس چلڈرن ہاسپٹل کا آیا ہے کہ وہاں پہ موبائل سنیچنگ کے کیسز جو ہیں, کوئی گینگ پکڑا گیا ہے جو موبائل جو ہے سنیچ کرتے تھے. تو کیا وہاں پہ سیکیورٹی سسٹم ویک ہے, یا ایسے کیا ایشوز ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں؟ اچھا ہے, یہ ایک انہوں نے گینگ پکڑا ہے ایک, ٹھیک ہے, بندوں کا. دیکھو یہ کوشچن جو ہے نا میں نے کیا تھا ابھی پچھلے دنوں جب وہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. ہاں جی, اس سے بالا تر ڈاکٹر کا ذہنی پریشر میں تھا, دباؤ میں تھا. یہ چلڈرن ہاسپٹل ہے, ایک ہاسپٹل جہاں پہ لوگ اتنے آتے ہیں, بچے پتہ نہیں کہاں سے بچوں کو, مریضوں کو لے کر آتے ہیں, ان کے والدین ساتھ میں ہوتے ہیں, گاڑیاں آپ کی کھڑی ہوتی ہیں, وزٹر کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, ڈیلی گاڑی کھڑی ہوتی ہے, سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہے, آپ نے اتنے بندے رکھے ہوئے ہیں, آپ کے سینئر کوئی 20 گریڈ کے افسران جو ہے, 19 گریڈ کے جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں وہ, اور دوسرے لوگ سیکورٹی کو دیکھنے والے ذمہ دار ہیں, ڈین صاحب ہیں. ٹھیک ہے, یونیورسٹی کی طرف وہ سارا تعلیمی پڑھائیاں ہوتی ہیں ادھر, اور اتنا زیادہ میں کہتا ہوں سیکورٹی سسٹم ہے آپ کا, لیکن یہ تو فیل ہے. بالکل. یہ کیا تھا, اندازہ ہی نہیں کہ کوئی ایک لاش 4 دن سے گاڑی کھڑی ہے ایک ہی جگہ پہ, اور اس کے اندر ایک بندہ موجود ہے, اور وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں اسمیل بھی آ رہی ہے, لیکن لوگوں نے کسی نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی. دیکھا ہی نہیں. یہ واقعہ ہو گیا, چلو ہو گیا. اب یہ جو واقعہ سامنے آیا ہے یہ کیا ہے؟ ہاں, یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ مجھے پتا, چلڈرن اسپتال لوہائکین سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کرنے والا گروہ گرفتار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایس پی صاحب ہیں, ایس پی مالٹون, جہاں داد اکرم, ان کو شکایتیں مل رہی تھیں. ٹھیک ہے,
انہوں نے خصوصی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اپنے لوگوں کی کہ اس کو یہ جو شکایتیں مل رہی ہیں یہ کیا ہے. وہ کرتے کیا تھے, یہ کرتے تھے کہ ہسپتال آئے مریضوں کے لواحقین, مریض بچے, ٹھیک ہے, ان کے لواحقین سے اسلحے کے زور پر وہ لوٹ مار کرتے تھے. ان کو آسانی ملتی تھی, کوئی رات کو سونے کے لیے وہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا, اسے گئے جلدی کر اسلحے کے زور پہ. یہ نہیں ہے کہ چپکے سے نکال لیا, نہیں نہیں باقاعدہ نہیں اسلحے کے نہیں زور پہ چوری کر رہے ہیں. اچھا اچھا, اب یہ ظلم کی انتہا کیا تھی. جی یہ ہمارے سرکاری ہاسپٹلس میں رات کو سونے کی جگہ تو ہے نہیں. اب چلڈرن ہاسپٹل ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ پنجاب کے دوسری جگہوں سے نہیں, کے پی کے سے بھی یہ لوگ آئے ہوتے ہیں. تو چلڈرن ہاسپٹل نا, بچہ بیمار ہے, ایسے پیچیدہ بچوں کی کوئی بیماریاں مسائل ہیں, تالو میں سوراخ ہیں, تالو میں سوراخ ہیں, دل میں سوراخ ہے, تو ان کا علاج ادھر چلڈرن ہاسپٹل زیادہ بہتر سے ہوتا ہے. بالکل. تو لوگ مجبور ادھار مانگ مانگ کے پتہ نہیں کیسے آتے ہیں, ان کے پاس پیسے پہلے ہی نہیں ہوتے. بالکل ایسے. تو یہ ایک بدبخت جو ہے نا, ان کو لوٹتے تھے. تو ان کو جناب علی انہوں نے جہانداز صاحب, ایس پی مالٹون آپریشن جہانداز صاحب نے ڈیوٹی لگائی اپنے لوگوں کی. تو ان کو نا جو ہے نا چلڈرن ہاسپٹل کی عقبی آبادی جو ہے اس کے ساتھ ہی اس میں وہیں کے یہ رہائشی سے, وہاں سے ان کو ہیومن انٹیلیجنس اور اپنے طریقے سے نا ان کو گرفتار کر لیا ہے. اور ان سے نا جو 2 پسٹل برآمد ہوئے ہیں, چوری شدہ موبائل برآمد ہوئے ہیں, اور ان کو حوالہ جو ہے نا انویسٹیگیشن پولیس کر دیا گیا ہے. لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے چلڈرن ہاسپٹل والوں پر. بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ جو علاج کے لیے فیملیز آئی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کن مجبوریوں سے لڑ کے پیسے اکٹھے کر کے وہاں لے کے آئی ہوئی ہیں. اور بڑی بات ہے کہ پکڑے گیا, یہ گینگ جو ہے پکڑا گیا ہے. اب کیا ان کو سزا ہو چکی ہے, ہوگی, یا بھی صرف انویسٹیگیشن جاری ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ پکڑے گئے ہیں, ان کو انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیے گئے ہیں. انویسٹیگیشن ان سے انویسٹیگیشن کرے گی اور چوریاں ڈکیتیاں منوائے گی. ٹھیک ہے. اور جب ان سے پولیس اپنی روایتی انداز میں تفتیش کرتی ہے تو وہ بھی بک جاتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی کسی نے اپنے گھر میں ماں نے کوئی سیب لکا کے رکھے ہیں, وہ کاٹ کے کھاتے ہوتے ہیں نا جڑے سیب, اے بھی دس دن, تو لہٰذا پھر اس کے بعد ان کا چلان بنے گا. چلان بن کے پھر ان کو حوالہ جو اس کے عدالت کے حوالے کیا جائے گا. عدالت اس کے بعد جوڈیشل ہو جائیں گے, جیل میں ہوگا, ان کا کیس چلے گا. پھر ثبوتوں کی بنیاد پہ اللہ کرے یہ چلان بنانے کے سزا. ہمارے یہاں پہ بھی ہے, پروسیکیوشن کا بھی مسائل ہیں, چلان بھی مضبوط نہیں بنتا, گواہ نہیں ہوتے. اب ظاہر ہے اگر کسی کو جو کوئی وہاڑی سے آیا ہوا ہے اس کو یہاں لوٹا گیا ہے, اس کا وہ اس میں مثل میں اس کا نام آیا, وہ تو وہاں چلا جائے گا. یہاں پہ جب کیس لگے گا تو انہیں فون کیا جائے گا. اور فون کیسے آئے گا, بڑا مزے کا بات ہے. فون آئے گا, او فلانا ہے, اللہ دیتا, ہاں کہتی ہو اسی اندر, اوکے گا, ہاں جی ہاں جی, صبح تو پہنچے گا. اچھا وہ بےچارا آگے عام آدمی تو فون جڑا جا رہا ہے وہ بندے کا, وہ تو پہنچے گا. یہ مجھے ایسے بات ہی کر, میں وٹنس ہوں. ٹھیک ہے, ایسے بات کی جاتی ہے. میں وٹنس ہوں. میرا یہ کوئی ہے 2017-18 کی بات ہے. جی. میں جناب ادھر تھا, کیا کہتے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہوں, پڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے آ رہے تھے, ہمارے دوست ہیں اس وقت ڈی آئی جی سے آپریشن حیدر اشرف صاحب, انہوں نے سوشالوجی ڈپارٹمنٹ کے وہ پی ایچ ڈی اسکالر تھے. تو سوشالوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا تھا. تو انہوں نے آنا تھا, ہماری ایک وہاں پہ ملاقات تھی پروفیسر ذکریہ ذاکر صاحب کے ساتھ. آج کل وہ یونیورسٹی میں وہ وی سی ہیں کشمیر کی ایک یونیورسٹی میں. تو اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں نہیں آ رہا, تو میں ڈاکومنٹ تجھے بھیج رہا ہوں, تو وہ ڈاکومنٹ لے لیں. کوئی اسائنمنٹ تھی ان کی جو انہوں نے آنا تھا جمع کرنے تھے. میں وہ لینے کے لیے وہاں پہ اپنے پنجاب یونیورسٹی کے سامنے کھڑا ہوا انتظار میں کہ اس کا ڈالا آئے گا, میں پکڑ لوں گا. ان کو کہتے ہیں مجھے سی ایم نے بلا لیا, میں ادھر جا رہا ہوں. وہ ایسے کر کے ٹک ٹک شیشہ کھڑکا, تو پولیس وہ آئے, انہوں نے کہا تھلے کر شیشہ. میں کہ ہاں, میں نے کہا موبائل کا نہیں, وہ اپنا پرس کاٹ, پرس. اچھا. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, وہ پیسے تھے. میں نے کہا ایک نوٹ نکالنے کی کوشش کی, میں صحیح بات بتا رہا ہوں, اپنی سیفٹی کی آپ نے. میں نے ایسے نکالا, وہ سارے کے سارے نوٹ نکل آئے. وہ اسکول کے بچوں کی فیس وغیرہ تھی, میں نے بھی جمع کرانی تھی, یاد ہی نہیں رہی, اور وہ ایسے ضائع ہو گئے. اچھا وہ کوئی 45 ہزار روپے قریب وہ چلے گئے. اس حوالے سے مجھے ایک کال آئی کہ جناب فلانا تو این بجے پہنچنا.
میں کہو کلوتھ تیری ایسی کی تیسی. میں کہو تم تمیز تو کرو یار کچھ لوگ. اور یہ اتنا خوفناک طریقے سے بلایا جاتا. تو لہٰذا میں بات کر رہا تھا کہ جب وہ وہاڑی کا اگر بندہ ہے تو جب اس کو فون کال جائے گی اس نے تو نہیں آنا ادھر, وہ عدم گواہی عدم ثبوت کے بعد وہ فارغ ہو جائے گا. چور یہ فارغ ہوں گے باہر آ جائیں گے. یہ ایسے ہوتا ہے اکثر, ایسے ہوتا ہے اکثر. اچھا مجھے بتائیں, جو فون ہمیں کال آتی ہے, جی السلام علیکم, ابھی آپ کو او ٹی پی آئے گا اور آپ نے بس ہمیں وہ نمبر بتانا ہے تو آپ کا جو فون سیف ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جیس کیش سے کالز آ رہی ہیں, بڑے آ رہی ہیں, اور جو معصوم شہری ہیں ہمارے وہ کہیں نہ کہیں ان کو وہ جو پاس ورڈز ہیں وہ بتا دیتے ہیں, ان کا فون ٹریپ ہو جاتا ہے. تو اس کے آگے کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے؟ یار بطیبہ اس کے ایسے یہ جو ہے نا یہ فون ہیک کرنا, اس طرح کی جعلی کالز کے اوپر میں 2-3 پروگرام کیے ہیں پہلے. نہیں لیکن آپ ابھی ہمیں بتائیں نا, بار بار بتانے سے یہ ہے کہ لوگوں کی مدد ہی ہوتی ہے کہ ایسی کال سے بچا کیسے جا سکتا ہے. یہ ہر دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ میں 2 سے 3 کالز میں سن چکا ہوں. یہ بھی میں جو دیکھ رہا تھا جب تم سے بات کر رہا تھا تو یہ مجھے بھی کل کال آئی. اچھا, اور میں بتاتا ہوں یہ سارا یہ کیا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کال کرنے والے پکڑے کیوں نہیں جاتے. نمبر 1. چلے اس کو ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں, لوگوں کو ایک اور میسج دیتے ہیں ایک نیا طریقے کا. موبائل سم جو ہے وہ تو نام پہ ہوتی ہے نا. آپ کوئی اگر ٹریپ کرا ان کو وہ پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ جی نہیں پکڑے جاتے, ایڈریس کہیں کا آ رہا ہوتا ہے چیزیں. ہاں یہ کیسے ہوتا ہے؟ موبائل سم تو اب آپ بغیر انگوٹھا لگائے بغیر بایو میٹرک کے بغیر نہیں مل سکتی. میری کزن کا مجھے میسج آیا, آپ ہی مجھے جو ہے نا 40,000 روپیز چاہیے. یس. تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو بھی کروا رہی ہوں, میں مجھے 10-15 منٹ دو. پھر مجھے ڈاؤٹ ہوا, اس نے مجھے ایسے کبھی نہیں کہا, میں فون پہ پوچھ لوں. جب فون کیا تو اس نے کہا بھی اس نے بہت سارے لوگوں کو کیا اور لوگوں نے کروا بھی دیے ہیں. جب میں نے اس شخص سے بات کی فون پہ تو وہ بڑی ابیوسو لینگویج اس شخص نے استعمال کی, اور اس نے کہا مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو. یس, میں بات بتا, میرے ساتھ بھی ایسے ہوا نا جی. اس لینگویج پہ بیٹھ ہے. 2 اس کے پارٹ ہیں. جی. پہلا پارٹ یہ کرتے ہیں, دوسرا پارٹ میں بتاتا ہوں. پہلا پارٹ تو یہ کال جو آتی ہے جی آپ کے پروگرام کی توسط سے, میں ناظرین سے یہ کہتا ہوں اگر آپ کو کال آتی ہے, ہاں جی, وہ یہ آتی ہے کہ جناب میں جی پی او سے بول رہا ہوں, میں ٹی سی ایس سے بول رہا ہوں, یا پھر آپ نے نادرا میں شناختی کارڈ اپلائی کیا ہے, اور کیا بھی ہوتا ہے سم ٹائم, پاسپورٹ اپلائی کیا ہے, تو ذرا پلیز یہ بتا دیں. تو آپ نے توجہ کرنی ہے. ایک تو نمبر 1 ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کارڈ پارسل آیا ہوا ہے اور یہ پارسل جو ہے آپ خود وصول کریں گے یا آپ کے گھر پہنچا دیا جائے. اچھا. تو آگے سے آپ کہیں گے نہیں میرے گھر پہنچا دیں. وہ کہے گا پھر اس میں یہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کو یہ اس کا بھیج رہا ہوں, لنک بھیج رہا ہوں, تو آپ ذرا اس کو ویریفائی کر دیں تاکہ جو رائڈر ہے آپ تک پہنچا دے. یہ سارا فراڈ ہے. آپ اگر وہ لنک پڑھ لیں گے نا, اگر پڑھ لیں 1 سیکنڈ کے لیے, جو کہ لوگ بیوقوفی کر جاتے ہیں. ابھی چند دنوں ایک اور ہمارے جانے والے انہوں نے کیا, آپ پڑھ لیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ادر ڈیوائس ڈیٹا شفٹنگ ادر ڈیوائس. وہ جو لنک ہوتا ہے اگر آپ پڑھ لیں, صرف پڑھ ہی لیں, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, یا آپ سے فون پہ پوچھے کہ یہ آپ بتا دیں فلانے یہ آپ کو آیا, یہ 4 ہندسے آئے, یہ ہمیں بتا دیں, یا پھر یہ بات ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو بھی ناظرین, میں آپ سے مخاطب ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی کوئی ایسی کال آتی ہے تو یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. نہ کوئی نادرا, نہ وہ کیا کہتے ہیں ٹی سی ایس, نہ پوسٹ آفس, کوئی ایسے کال نہیں کرتا. ہاں کال کیا آتی ہے, کال یہ آتی ہے کہ سر میں آپ کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے ذرا گھر کی لوکیشن بتا دیں, میں یہاں پہ کھڑا ہوں, یا آپ کا پارسل آیا باہر سے آ کے وصول کر لیں. یہ کال آتی ہے صرف کہ وصول کر لیں. یا پھر کال آتی ہے ان سے پارسل کے حوالے سے, اگر آپ نے کبھی بک کرایا ہو کہ آپ نے پارسل کینسل کرانا ہے, ٹھیک ہے سر ہم کینسل کر دیتے ہیں. یہ چیزیں, یہ کوئی ڈیٹا مانگنا, یہ اگر آپ جب ڈیٹا دے دیتے ہیں, اگر آپ کوئی چیز اس لنک کو کلک کر لیتے ہیں تو آپ کا سارا ڈیٹا چلا جاتا ہے, جس میں آپ کی پرسنل, انسانوں کی, ہم لوگوں کی پرسنل پرائیویٹ ویڈیوز, تمام آپ کے ڈاکومنٹس, تمام میسیجز, ہر چیز پہ کنٹرول ان کا ہو جاتا ہے. ان کو نہیں کہا جیسے مطیبہ نے بات بتائی ابھی, وہ یہ بتائی کہ ان کی ایک کزن کا آیا میسج کہ جناب کوئی ایسے سرکاری ایک افسر ہے یا ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا نا چیف انجینئر ہے, اس کا موبائل اسی طرح ہیک ہو گیا
تو اب ظاہر وہ چیف انجینئر ہے تو وہ کانٹریکٹ دیتا ہے, ٹھیکیدار بے شمار پیچھے پڑے ہوتے ہیں, جی سانو دے دو ٹھیکہ. اب اس کے نمبر سے کانٹریکٹر کو میسج چلے کہ 5 لاکھ دے دو, 2 لاکھ دے دو, 3 لاکھ دے دو, اور درجنوں لوگوں نے اس کو کر دیے, پیسے دے دیے. اور وہ بیچارے کو 4 دن اس بھائی صاحب کو میں کہتا ہوں برا حال تھا, پورا 1 ہفتہ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. پتا ایسے لگا ایک بندے نے کہا جناب میں 3 لاکھ بھیجتا جی 2 لاکھ کٹتا سر میں 2 لاکھ ہونے پہ, کہتا کیڑا 3 لاکھ. اب انہوں نے مدیبہ ٹھیکیداروں نے یہ سوچا جی شکر صاحب نے سارے کو پیسے منگے, تو وہ سارا ہیک ہوا تھا. اور اسی طرح موبائل ہیک ہو جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے بیگم نے مجھے کہا, میرا برخودار بیٹے کے اس کے فرینڈ کی والدہ کا میسج موبائل کے نمبر سے میسج آیا اسے بیگم کو. اس نے کہا جی اس کی والدہ جو ہے نا بچے کی نام لیا کہ نا وہ اس نے میسج آیا, انہیں کہ اتنے پیسے 35 یا 40 ہزار وہ مجھے بھجوا دو. میں نے کہا یار یہ اسکیم ہے. میں نے کہا وہ ایسی کوئی بات, کہتی میں بھی سوچ رہی ہوں اس کو وہ کیا ضرورت ہے اس طرح میسج کر رہے, وہ جو آپ نے سوچا. تو انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا جی میں بڑی تنگ آئی ہیں, صبح تو میرے رشتے دار میں کالا کر رہے ہیں. اس کا یوں ہیک ہو جاتا ہے. اچھا اب یہاں پہ سوال یہ ہے, لوگوں کا کوشچن یہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ موبائل سم کے ذریعے ہوتا ہے, موبائل ان کے پاس نمبر ہوتے ہیں اور یہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسی جگہوں سے جیسے کچے کے علاقے سے ادھر سے ادھر. یہ جیسے مطیبہ نے کہا ہے ویسے نہیں ہوتا. میں ادھر ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا تھا 1 ماہ پہلے, اور کل دونوں واقعہ بتاتا ہوں. مجھے کال آئی کہ جناب جی السلام علیکم, میں جی پی او سے بول رہا ہوں. سر میں ذرا اس وقت نا بزی تھا تھوڑا سا, نہیں کال آئی میں جی پی او سے سر بول رہا ہوں وہ آپ کا پارسل ہے. میں کہا اچھا اتنی جلدی آ گیا پارسل. میں نے کہا 2 پارسل آنے تھے وہ دونوں آ گئے. تو اس طرح جب میں نے کہا نا تو وہ آگے پتہ کیا بولا اس نے, کہتا بڑا سیانا ہے ٹھیک ہے نا, اور سارے وہ میرے سے بیڈ لینگویج میں بولنا شروع کیا نا اس نے. تو میں نے اس سے زیادہ میں نے اس کو برا بلا کے میں کرتا نہیں ہوتا, میں نے وہ گالیاں نکالی اور میں نے فون بند کر دیا. اس کا پھر رنگ بیگ آئی, رنگ بیگ اس سے پہلے وہ مجھے نکالے, میں آن کرے پھر گالیاں نکال کے پھر بند کر دی. اسے 2 دفعہ کال کی کہ مجھے وہ جواب, اتنے مطلب ڈر ہیں لوگ ہیں, اتنے ڈر ہیں, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, ان کو یقین ہے کہ وہ پکڑے نہیں جا سکتے, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے یہ ٹریس کیسے ہوگا, یہ کیسے. اب میں ناظرین بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ ایک مافیا ہے سم کا, سم اسکیم کر لیں اس کو. یہ کوئی جعلی سم نہیں ہوتی, یہ اوریجنل سم ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو باہر جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ بیچنے والے, ان میں یہ سارے نہیں, ان کے اندر اس گینگ کے لوگ ہوتے ہیں, ڈارک مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ سے کیا کرتے ہیں, آپ جا کے کہتے ہیں اچھا سم لکھ کے لگایا ہوتا ہے فری سم, آپ جا کے جب یوں کر کے اس کے اوپر تھم آپریشن لگاتے ہیں نا, جب آپ تھم آپریشن لگاتے ہیں یا انفارمیشن دے دیتے ہیں ان کو. مطیبہ میری بات سنو, نہیں یہ بڑی بات مزے کی بات ہے. آپ جب تھم آپریشن لگاتے ہیں نا سم کے لیے تو وہ یوں کرے گا, آپ کا تھم ہو گیا, سم آگے سے اوکے ہو گئی, وہ کہے گا سر اب وہ نہیں وہ ایک بار اور نہیں, ایک دوسری بار نہیں ہوتا, وہ کہے گا سر وہ سسٹم بیٹھا ہوا ہے ذرا گھنٹے تک کر لیں. اب بندہ گھنٹے کا وہ بنے چلا جاتا ہے, آپ چلے گئے ساتھ ہی اس نے پروسیس کر کے سم جو آپ کے نام کرے سم نکال لینی. اب وہ جو سم ہے وہ سم ہے وہ 3,000 سے 10,000 روپے کی بلیک مارکیٹ میں بکنی ہے. ٹھیک ہے, سم تو ایکٹیو ہو گئی نا, ایکٹیو ہو گئی, آپ نے انگوٹھا لگا دیا, آپ نے کر دیا, وہ بلیک مارکیٹ میں بکنی ہے. پھر اس سم سے بلیک مارکیٹ والے لوگ یہ والے اسکیم کرتے ہیں, اغوا برائے توان کی بھی کالے کرتے ہیں, وہ پھر اس طرح کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے بایو میٹرک جب سم والی جگہ پہ کسی کا کریں. ایک سوال ہے میرا, ہاں پوچھیں. اس چیز کو روکا جا ہی نہیں سکتا, اتنے اسٹرانگ ہیں یہ لوگ کہ یہ کھلے عام سارا کچھ کر رہے ہیں اور ان کو روکا ہی نہیں جا رہا. ان کو بالکل روکا جا سکتا ہے. ہمارے اداروں کو چاہیے جتنی اسپیڈ سے جہاں پہ سے وہ سوچتے ہیں جہاں پہ ان کی سوچ ختم ہوتی یہ وہاں سے شروع کریں. بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے ٹیلنٹ کر سکتے ہیں یہ. بالکل ایسے. یہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور بڑی انفارمیٹیو باتیں کی آپ نے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور اس پوڈ کاسٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم اویئرنیس دیں, ہم آپ کو بتائیں کہ کرائم ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کریں تو آپ اس کرائم سے بچ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے RNN TV.